1 2 3 السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری ویب ٹیم ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ویڈیو 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ 10 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو میں آپ کو پہلے وارن کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبے دورانیے کی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کو مکمل طور پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اور میں پہلے ہی آپ کو وہ ٹاپک بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر فرض کریں آپ کا اس ٹاپک سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ یہیں بند کر کے اور پھر اپنے وقت کو آپ کسی اور بہتر طریقے سے وقت کو استعمال کیجیے۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے میاں بیوی کے درمیان کا تعلق، اور اس تعلق کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں اور اس سلسلے میں ساری بات کا جائزہ۔ تو وہ لوگ جن کی شادی ہوئی ہے ظاہر ہے وہ تو انٹرسٹڈ ہوں گے اس بات کو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، لیکن میرے خیال میں اس کے آڈینس اور ویورز وہ بھی ہونے چاہیے کہ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہمارے ینگ جنریشن کے لوگ ہیں، بچیاں اور بچے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، ان کے ساتھ میں اس موضوع کو ٹچ کر سکوں۔ لہٰذا اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، ادروائز آپ اپنے اس وقت کو زیادہ بہتر کہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس پوری کوشش کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا Q&A، اور اس میں ایک ایپیسوڈ پچھلے بدھ کو ہوا جس میں ہم نے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا۔ ابھی 3 دن کے اندر تقریباً 190 کے قریب سوالات آئے ہیں، جس میں سے میں نے جب کیلکولیٹ کیا ہے تو 70 کویسچنز ایسے ہیں جن کا تعلق بیسیکلی میٹریمونیل ریلیشن سے ہے، ڈفرنٹ اس قسم کے۔ اچھا، اب ہر شخص کا ایک پرابلم ایک ذاتی نوعیت کا پرابلم ہے، جس کے اندر ایک ڈفرنٹ سرکمسٹانسز ہے، جس کو ایک الگ طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کے پرابلم ایسے ہیں کہ جن کے لیے میرا خیال ہے کہ ویڈیو دیکھنا، ایک کتاب پڑھنا کافی نہیں ہے، تو انہیں ایک فیملی کاؤنسلر کی ضرورت ہے اور ایک پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں آپ کو ان مسائل کی ایک لسٹ بتا دیتا ہوں کہ کس قسم کے مسائل ہیں۔ ایک جنرل تھیم یہ ہے کہ بھائی میری شادی ٹھیک نہیں ہوئی، سم ہاؤ میرا اسپاؤس جو ہے نا وہ اس کے انتخاب میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو ڈائریکٹلی یہ کہا، اور کچھ لوگوں نے انڈائریکٹلی کنوے کرنے کی کوشش کی کہ بھئی جتنا میں ہوں نا زبردست، ویسے میرا اسپاؤس نہیں ہے، یا جتنا میں اکاموڈیٹو ہوں، جتنا میں فرینڈلی ہوں، یا جتنی میں فرینڈلی ہوں، یا جتنی میں اچھی ہوں، دوسرا میرے ساتھ کوپ نہیں کر رہا۔ ایک تو کیٹیگری آف کویسچنز جو ہیں وہ اس کے گرد ریوالو کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سم ہاؤ ہمارے ریلیشنز کے درمیان ایک کھچاؤ ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اب میرا ہسبینڈ یا میری وائف وہ مجھے توجہ نہیں دیتی، اس کے انٹرسٹ مجھ سے مختلف ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے خاص طور پہ خواتین نے، کہ ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو ایڈکٹ ہیں، بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو کچھ اور سرگرمیوں میں مبتلا ہے۔ تو یہ بہت سارے سوال جن خواتین ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے کیے، ان میں سے اکثریت پاکستان کے باہر رہتی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہماری شادی ہوئی، جب وہاں گئے تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ تو وہ بندہ نہیں ہے جو ہمیں کر رہا تھا، اور اب میرے 2 بچے ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اس طرح۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ جو آیا، خواتین خاص طور پہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے جو بتایا مجھے کہ جی ہمارے ہسبینڈ جو ہیں اور عورتوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اور یہ ریزن ہے ہمارے رشتے کے درمیان ایک دراڑ پڑنے کی اور تعلقات کے خراب ہونے کی۔ اچھا، کچھ لوگوں کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پرابلم کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اسپاؤس، اور میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد خاتون کے بارے میں بھی دونوں طرف سے، کہ جی ان کی توجہ اس کمبائنڈ فیملی سسٹم کی وجہ سے وہ بیلنس نہیں رکھ پا رہے جس میں میرا حق مارا جا رہا ہے۔ مثلا خواتین کا یہ خیال تھا کہ ان کی توجہ زیادہ اپنی بہنوں کی طرف ہے، اپنے بھائیوں کی طرف ہے، اور جو ایک رائٹ ہے میرا بیوی ہونے کا اور بچوں کا، وہ پراپر طریقے سے نہیں مل رہا۔ اور اس طرح کے اور کچھ لوگوں نے جو ہماری خاص طور پہ بیٹیوں نے بات کی کہ جی ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور زدکوب کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے تو ہمیں فزیکلی یعنی ٹارچر کیا جاتا ہے، یعنی تھپڑ مارا ہے، اور ایک طرف کچھ تو نہیں تو یہ بھی کہا کہ بچوں کے سامنے ہمیں بعض اوقات مارا گیا ہے، جس سے بہت ایک ہیوملیٹنگ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے یہ کامن تھیمز تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ہر کیس اپنی نوعیت کا ایک مختلف کیس ہوتا ہے اور اس کے ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لہٰذا انڈیویجول کیس کو ڈسکس کرنے کی بجائے
میں اس سلسلے میں آپ کو کچھ جرنل پرنسپل بتانا چاہتا ہوں جو بیسک اصول ہے. آپ اپنے طور پر دیکھیے گا کہ آپ کے کیس میں ان اصولوں پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات ہے, اور میں آپ کو ایک کیس سینیریو کے حساب سے بتاتا ہوں. میرے پاس ایک دفعہ, اور میں کوئی پروفیشنل کاؤنسلر نہیں ہوں, مگر میری کلینکل پریکٹس میں بعض اوقات ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو کہ فزیکل بیماریوں کا علاج کرانے آتے ہیں. جب آپ ان کا سائیکولوجیکل ان کی ہسٹری لیتے ہیں, سائیکیٹرک ہسٹری لیتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت اسٹرانگ سائیکیٹرک ریزنز ہیں. تو اس طرح کے کسی پیشنٹ سے تھوڑا سا بات کی جائے تو آگے سے وہ اسی طرح کی کہانی جب سنائے جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ میرا ہسبینڈ یوں ہے وہ اتنا ہے, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں ایک اجنبی ہوں, لیکن 5 منٹ کے اندر اندر وہ خاتون یا وہ مرد دنیا جہان کی برائیاں اپنے اسپاؤس کی سامنے گنوا دیتا ہے کہ وہ بہت برا ہے, وہ توجہ نہیں دیتا, وہ دھیان نہیں کرتا, وہ رات کو لیٹ آتا ہے, وہ فزیکلی ٹارچر کرتا ہے, اس کو میرا خیال نہیں ہے, اس کو تمیز نہیں ہے, اس کی توجہ اور عورتوں کی طرف وغیرہ وغیرہ. تو جنرلی میں اس بات کو ان سے کرتے وقت پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں, اگر یہ شخص اتنا برا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں رہ رہے ہیں؟ لہٰذا اگر ایک شخص اتنا برا ہے کہ وہ کرمنل حد تک چلا گیا ہے, وہ ایک سائیکوپیتھ ہے اور اس نے آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے, اور وہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گئی ہے, آپ کی پرسنالٹی ڈسٹارٹ ہو گئی ہے بالکل, تو ایسے شخص کے ساتھ تو رہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اور ایک بندے کو کریجیس ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو ڈائریکٹ یہ نا کہ میرے کہنے پر اگلے دن لوگ جو ہے وہ فائل جو طلاق کے کیسز جو ہے وہ فائل کر دیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ اس شخص کے ساتھ رہنا ہے آپ کو کہ نہیں رہنا. اور جب بھی میں نے یہ سوال پوچھا ہے, ابھی تک مجھے ایک بھی شخص نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے, مجھے اس سے طلاق لے لینی چاہیے یا مجھے اسے طلاق دے دینی چاہیے. ہر شخص کہتا ہے نہیں جی یہ تو ممکن نہیں ہے. تو آئی ایم شیور کہ یہ اگر جن لوگوں کا ڈائریکٹ پرابلم ہے اور وہ یہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آگے سے کہیں گے کہ آخر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں. اچھا, جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں, تو اب کام ہمارا آسان ہو گیا ہے. اب ہم نے اسی ریلیشن شپ کو کس طریقے سے بچانا ہے اور اسٹرانگ کرنا ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ساری گفتگو میں. ہم نے یہ پرزیوم کیا ہے کہ کوئی شخص آپ کا اسپاؤس, جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں, جتنی بھی پرابلمس ہیں, ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ چاہے اس کی سوشل ریزن ہے, چاہے اس کی پرسنل ریزن ہے, چاہے کچھ بھی ریزن ہے, رہنا ہم نے اس کے ساتھ ہی ہے. اچھا, جب ہم نے رہنا اس کے ساتھ ہے تو کیوں نہ اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے میرے ذاتی خیال کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان میں جو رشتہ ہے, اس سے اسٹرانگ رشتہ کوئی بھی اور نہیں ہو سکتا. قرآن میں بھی اس کے لیے جو لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے ہن لباسن, کہ وہ تمہارا لباس ہے. اور لباس کے اندر دیکھیے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لباس آپ کے سطر کو ڈھانپتا ہے, لباس آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے, لباس آپ کو خوبصورتی دیتا ہے, لباس آپ کو زیبائش دیتا ہے, لباس آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, لباس آپ کو ڈسٹنگوش کرتا ہے. تو اتنی ساری باتیں ہیں. تو آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے لباس کی طرح ہے, اور اس سے زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپ اور کوئی انٹیمیٹ ریلیشن شپ کوئی ہو نہیں سکتا. ہے تو یہ لطیفے کی بات, لیکن یہ ہمیں کچھ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت تقریباً سارے رشتے سوتیلے ہو سکتے ہیں, سوتیلی ماں, سوتیلا بھائی, سوتیلی بہن, لیکن سوتیلی بیوی یا سوتیلا ہسبینڈ نہیں ہو سکتا. وہ سگے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ. تو یہ اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ان کے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے وہ محبت سے کم درجے کا رشتہ نہیں ہو سکتا. رشتے کو محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. اب ہمارے دماغ میں نا سم ہاؤ میڈیا نے, فلموں نے, ڈراموں نے, افسانوں نے یہ ڈال دیا ہے کہ محبت ایک نظر میں ہو جاتی ہے, اور بس جس سے محبت ہو گئی. پھر جس سے محبت ہو گئی وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا, بس پھر آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے, اور یہ اوپر سے جوڑے بنتے ہیں, اور اوپر سے ایسا بالکل بھی نہیں ہے. محبت بنیادی طور پر ایک پھلدار درخت کی کاشت کی طرح ہوتا ہے. اس کا بیج تو خود بخود ہوتا ہے, لیکن اس کو زمین پہ بونا, اس کو سردی گرمی سے بچانا, اس کے گرد باڑ لگانا, اس کو پانی دینا, اس کو کھاد دینا, پھر وہ بڑا ہو جائے تو اس کو سینچنا, یہ سارا کا سارا کام جو ہے یہ خود کرنا پڑتا ہے. محبت کو ہم ناؤن سمجھتے ہیں, حالانکہ محبت ایک ورب ہے. یہ ہوتی نہیں ہے, یہ کی جاتی ہے, اور اس کو مسلسل کرنا پڑتا ہے. یہ ڈوئنگ ہے, یہ ایک ایکٹ ہے.
اور جب مسلسل ہم محبت کرتے ہیں تو جو پھر اس کے نتیجے میں ملتا ہے وہ اس کا پھل ہوتا ہے جو سلسلے میں. یہ لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آپ اپنے ریلیشن کے اندر محبت, چاہے وہ جتنا بھی بگڑا ہوا ہے, اس کے اندر دوبارہ سے محبت کی کاشتکاری کر سکتے ہیں, اس ریلیشن کو بنا سکتے ہیں. آپ کہیے کیسے؟ میرے خیال میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس کو چینج کرنے کی کوشش چھوڑ دیں. آج سے یہ بالکل چھوڑ دیں کہ میں نے اس کو بدلنا ہے, چاہے وہ جو بھی کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کچھ بھی ایکسٹریم کام بھی کر رہا ہے, آپ پہلے اپنا پیراڈائم ٹھیک کریں. آپ کہیں اس ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اور آپ نے بیٹھ کے کاغذ پہ لکھنا ہے کہ کیا کیا میں ایسے کام کروں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اس کا رویہ تبدیل ہو جائے. اور جب آپ ریفلیکٹ بیک کریں گے, چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کے درمیان کوئی کنفلکٹ, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی بھی اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے, تو اس میں چاہے مین قصور دوسرے کا ہو لیکن کچھ حصہ آپ نے بھی ملایا ہوا ہے اس میں. جب کسی نے بہت سخت بدتمیزی کی اور گری ہوئی حرکت کی تو ہم نے بھی اس جلتی کے اوپر کہیں نہ کہیں تیل تھوڑا سا ڈالا تھا جس سے بات بڑھ گئی. تو آپ ایک کاغذ پہ لکھیے اور پچھلے اپنے ایک ہفتے, ایک مہینے یا کچھ مہینوں کا پورا ریویو کر کے دیکھیں کہ جب بھی ہمارے درمیان کانفلکٹ ہوا ہے, جب بھی ہمارے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے, جب بھی ڈفرنس آف اوپینین ہوئی ہے, جب بھی ہمارے جھگڑا ہوا ہے, اس سارے کے اندر ایکچوئل واقعہ کیا ہوا تھا اور اس سارے واقعے کے اندر کتنا میرا حصہ تھا. ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا حصہ تو بہت تھوڑا سا تھا, مگر جتنا بھی آپ کا حصہ تھا آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اتنا حصہ آئندہ آپ نے اس میں نہیں ڈالنا. نمبر 1, میں اس بات کو دہراتا ہوں, آپ کے کنفلکٹ کے دوران چونکہ آپ اس کو رشتے کو بچانا چاہتے ہیں, ہم یہ پرزیوم کرتے ہیں کہ اگلا بندہ بالکل بے راہ رو ہو چکا ہے, اگلا بندہ بالکل بگڑ چکا ہے, خاتون ہے یا مرد ہے, اور اگلا بندہ بالکل اب جو ہے نا بالکل یعنی اپنی حدیں کراس کر چکا ہے. لیکن چونکہ آپ اس رشتے کو بچانا چاہتے ہیں تو جتنا حصہ اس لڑائی, اس کنفلکٹ, اس جھگڑے میں آپ کا ہے, آپ نے وہ والا حصہ آج سے نہیں ڈالنا, اور اس پہ آپ نے چپ کرنا ہے, صبر کرنا ہے, رکنا ہے, ہوش میں رہنا ہے. جب بھی اس طرح کی سچویشن آ جائے تو آپ نے اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا, کیونکہ آپ نوٹ کریں گے کہ جو حصہ آپ نے اس میں ڈالا تھا, جب بھی ڈالا تھا اس وقت تھا جب آپ نے اپنا ٹیمپر لوز کر دیا تھا, جب آپ کسی کی بات پر ریئیکشنری ہو گئے تھے اور آپ نے ہوش مندی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کچھ فیصلہ کرنا ہے خاموشی سے نہیں کرنا, اپنے اسپاؤس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس سے بات کرنی ہے. اچھا, ہمارے نزدیک کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لو جی آج میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ بیٹھیے, میں نے آپ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے, اور اس کے بعد میں نے ایک تقریر شروع کر دی. کمیونیکیشن کا مطلب بتانا نہیں ہوتا, کمیونیکیشن کا مطلب سننا اور سمجھنا ہوتا ہے, سننا سمجھنے کی نیت سے. تو پہلا کام میں نے آپ کو بتایا. دوسرا کام ایک کریں, مناسب حالات دیکھ کر, کوئی سا اچھا ماحول, اچھا سا وقت دیکھ کر آرام سے اپنی بیوی یا اپنے ہسبینڈ کو یہ کہیے کہ میں آپ کے ساتھ میں کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور اس سے پہلے اس کے اصول بنا لیں. دیکھیں, ان سب باتوں کے پیچھے صرف ایک بات ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی زندگی پہلے گزر گئی ہے, میں یہ چاہتی ہوں جتنی زندگی پہلے گزر گئی ہے وہ گزر گئی ہے, لیکن آئندہ کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے. اس کے لیے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں یا بات کرنی چاہتی ہوں, اور یہ کہہ کے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ ان کی باتیں سنیں. اور یہاں بڑے صبر کی ضرورت ہوگی. انہیں کہیں کھل کے آپ کمیونیکیٹ کریں. اور کمیونیکیشن کا میں دوبارہ مطلب بتاتا ہوں, کمیونیکیشن کا مطلب اپنی ذہانت اس کے اوپر بگاڑنا نہیں, اپنی شکایتیں کرنے کی ضرورت نہیں, ماضی کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے اس کو کیوں کہا, دیکھو آپ نے یوں کیا, ہم آپ کو بات کرتے ہیں, دیکھیں میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں یا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. نہ, کمیونیکیشن کا مطلب یہ کہ ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں یا کرتی ہیں نا کہ ہمیں اس گھر کو جنت بنانا چاہیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. اس سلسلے میں آپ اپنی رائے دیجئے. آپ بتائیے کہ آپ کی مجھ سے کیا توقع ہے. اپنی توقعات جو ان سے ہیں ان کو ذرا مؤخر کیجئے اور ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھیں. اچھا, یہ اتنا زیادہ مکینیکل نہیں ہوگا جیسے آپ نے سنا کہ واہ واہ بھائی ڈاکٹر جاوید نے کہہ دیا تھا میں بات کروں گی تو ایک دم وہ یہ بات کروں گا. ہو سکتا ہے اس سیشن کو کنڈکٹ کرنے میں ہفتہ لگ جائے, مہینہ لگ جائے, 2 مہینے لگ جائے, آپ کو بار 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 یہ کرنا پڑے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن اپنے اسپاؤس کے ساتھ ڈیولپ کیجئے.
اور کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پر لے آئیے کہ جس لیول کے اوپر دوسرا بندہ ذرا سی بھی جھجک محسوس نہ کرے اپنے دل کی بات بتانے کو، اور اس خوف سے بالکل مبرہ ہو کر کہ آپ مائنڈ کریں گے، اس لیول پر آ جائے کہ وہ واقعی اپنی ساری باتیں آپ سے سچ سچ بیان کرنا شروع کر دے. اور یہ ممکن ہے اگر آپ یقین دلوائیں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے دل میں جھانکیں اور اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے نا اس کو نکال دیں. دیکھیے جو آپ کے دل میں ہوگا نا اس کے بارے میں وہ ریفلیکٹ ہوگا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. آپ یہ بھی کہیں دیکھیں میں نے کمیونیکیٹ کر کے بھی دیکھ لیا، میں نے یہ کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن دل سے اگر آپ کے تھوڑی سی بھی اس کے بارے میں نفرت، تھوڑی سی بھی نیگیٹیوٹی، تھوڑی سی بھی ناپسندیدگی رہے گی تو آپ جتنا کچھ کریں گی یا کریں گے وہ کاسمیٹک ہوگا، اس کا امپیکٹ نہیں نکلے گا. اپنے دل کو نا اس طرف سے صاف کرنے کی کوشش کیجیے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس سارے کام میں نا بچوں کو پارٹی نہ بنائیے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ماں اور باپ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو ماں خاص طور پر، ماں باپ بھی کر سکتا ہے ایسے، ماں سم ہاؤ بچوں کے دل میں نوئنگلی اور ان نوئنگلی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ایک نفرت، ایک جو ہے نا غیر پسندیدگی، اور ایک اس کو انفیریئر ثابت کرنے کی انڈائریکٹ ایک اٹیمپٹ کر کے بچوں کے دل میں باپ کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کر دیتی ہے. اور باپ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ تمہاری ماں، دیکھو میں تو بہت مہان کلاکار ہوں مگر تمہاری ماں جو ہے نا وہ ہے اصل میں بالکل سارے فساد کی جڑ. دیکھو وہ تمہاری دادی اماں کو کیا کہتی ہے، دیکھو وہ تمہاری پھوپھی اماں کو کیا کہہ رہی تھی، اس نے فلاں وقت میں کیا کیا، دیکھو میں گھر آتا ہوں میرا کوئی خیال نہیں رکھتا، دیکھو میں اپنے جوتے خود پالش وغیرہ وغیرہ. تو آپ مہربانی کر کے سارے معاملات سے نا بچوں کو بالکل دور کریں. بچوں کے دل میں اگر یہ آ جائے کہ ہمارے ماں باپ بے جوڑ ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ ان بچوں کی تربیت پہ اتنا برا اثر ہوگا کہ اس کے جو برے اثرات ہیں وہ آپ کو ساری زندگی برداشت کرنے پڑیں گے. تو بچوں کو اس معاملے سے بالکل دور رکھیے. یہ اگلی بات تھی. اچھا، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ مہربانی کر کے نا، چاہے آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، چاہے 60 سال ہو گئی ہے، چاہے 40 سال ہے، چاہے آپ کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں یا 2 مہینے ہو گئے ہیں، پلیز آپ یاد رکھیے یہ جو رشتہ ہے نا یہ تجدید مانگتا ہے، ہمیشہ تجدید مانگتا ہے، الفاظ کی بھی اور ایکٹ کی بھی. یہ کتنا زبردست لفظ ہے، آئی لو یو. کسی کو آپ کہیں تو جو اپنے پیارے کو، تو وہ کتنا اچھا محسوس کرتا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے گا کہ جو لوگ اس سے متعلق ہیں، یا جو میرے وہ بہنیں بیٹیاں اور جنہوں نے مجھے خط بھی لکھے ہیں اور یعنی ای میل بھی کیے ہیں، آپ نے آخری دفعہ اپنے اسپاؤس کو کب کہا تھا آئی لو یو؟ آخری دفعہ کب آپ نے ایک بے قیمت مگر ایک بہت ہی سمبولک گفٹ دیا تھا؟ مثلاً ایک گلاب کا پھول توڑ کے کب آپ نے اپنے اسپاؤس کو کہا تھا کہ یہ پھول میں نے تمہارے لیے توڑا ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے بالوں پہ لگے گا تو بہت خوبصورت لگے گا؟ یا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا میں نے سویٹر خود بن کے نا تمہارے لیے بنایا کیونکہ تم جو پہنو گے نا تمہیں بہت اچھا لگے گا؟ اور کس وقت ہمیں کبھی لاسٹ ٹائم ہم نے کب اپنے اسپاؤس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے کہا تھا کہ میں یہ سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہوا کہ تم میری زندگی میں آ گئے، کیونکہ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو میری زندگی میں بہت کمی رہ جاتی. تو یہ اس طرح کی بہت سی اور باتیں جو کہ بظاہر دیکھنے میں بالکل ایک بے قیمت سی لگتی ہیں مگر یہ رشتوں کے لیے کو بنانے کے لیے بہت ہی ضروری فیول کا کام کرتی ہیں. اور یہ تو ہے نا الفاظ. باقی ایکٹ، آپ کے اسپاؤس کو پتہ لگے آپ اس کی کیئر کرتے ہیں. اور یہ ساری ذمہ داری صرف لڑکیوں کی نہیں ہے کہ بھی لڑکیوں کو ہم کہا جائے کہ آپ کے ایکٹ سے پتہ لگے کہ بھی آپ کے ہسبینڈ کی آپ کیئر، آپ نے ان کو ناشتہ بنا دیا، آپ نے کپڑے استری کر دیے. یہ ذمہ داری ہسبینڈ کی بھی ہے. اس کے ایکٹ سے بھی اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کی کیئر کر رہے ہیں، آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے اچانک پتہ لگا کہ چائے آپ نے بنا دی، آپ نے پتہ لگا کہ آپ نے آج جا کے اپنی بنیان آپ نے خود دھو لی کہ کوئی بات نہیں، وہ بیگم جو ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو اپنے ایکٹ کے ذریعے سے اپنی محبت کا اظہار کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ سارے کام اگر ہم کریں گے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ پلیز ہمیں نا پیشنس اور ٹالرنس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. ایک لطیفہ ہے بڑا پرانا سا، اور آپ کو شاید ہنسی بھی آئے اور شاید رونا بھی آئے اس پر، کہ اکثر لوگ جن کو ہم ملتے ہیں نا تو ان کا اپنی بیویوں اور اپنے ہسبینڈس کے بارے میں وہی خیال ہوتا ہے جو ان کا موبائل فون کے بارے میں خیال ہوتا ہے. کہ اگر ہم، پرانا لطیفہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے تو شاید ہمیں اچھا ماڈل مل جاتا. یہ خیال ہے کہ شاید میری قسمت میں نا اس سے کوئی بہتر مل جاتا مجھے اگر میں تھوڑا سا انتظار کر لیتا، یا یہ یوں ہو جاتا یا وہ ہو جاتا. تو میری گزارش یہ ہے
کہ جو بھی آپ کے پاس آ گیا ہے اب اسی کے اندر سے آپ نے ایک محبت، ایک خوبصورتی وہ نکالنی ہے. اور یہ بات میں نے اس ریفرنس میں کہی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایک جیسا نہیں ہوتا. دنیا میں دو ایک جیسے جڑواں بھائی ہوموزائگس ٹوئنز بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. ان کے درمیان میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے، ان کے درمیان میں بھی اوپینین الگ ہو سکتی ہے، ان کی پسند ناپسند بھی الگ. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ دو شخص جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے 100% مزاج پہ ہوں. کوئی بھی ایسا نہیں، دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں بنا. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی غلط ہوئی ہے، اگر ان کی شادی ان کی بہت مرضی سے دوبارہ بھی کر دی جائے تو کچھ عرصے بعد وہ پھر یہ کہیں گے کہ میری شادی غلط ہوئی ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر اس سلسلے میں انہوں نے اپنے اوپر محنت نہیں کی ہوتی. تو میں بات کچھ لمبی ہو گئی ہے، لیکن پہلے میں نے آپ کو وارن کیا تھا کہ بات لمبی ہوگی اس بات کو. لہٰذا جو میری خاص جو ای میلز آئی ہیں ان کا آئی ایم شیور کہ میں نے انڈیویجول ایشو کا تو جواب نہیں دیا، لیکن میں نے آپ کو جرنل بتا دیا ہے. وہ یہی ہے کہ کلٹیویٹ لو. لو کین بی کلٹیویٹڈ ایون ان اے بیرن سوائل. اے سوائل وچ اپیئرس ٹو بی انفرٹائل وی کین میک اٹ فرٹائل. صرف یہ کہ اس میں دہقان کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، ہل ذرا زیادہ چلانا پڑے گا، مٹی کو ذرا زیادہ نرم کرنا پڑے گا، پانی زیادہ ڈالنا پڑے گا، کھاد زیادہ ڈالنی پڑے گی، جڑی بوٹیوں کو پہلے تلف کرنا پڑے گا. لیکن ایسی کوئی زمین نہیں ہے، کوئی ایسی سنگلاخ زمین نہیں ہے جس میں پھول نہیں اگ سکتے ہیں. البتہ یہ بات میں نے پہلے کہی ہے کہ کچھ لوگ واقعی سائیکوپیتھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ واقعی کرمنل ہوتے ہیں اور ان کو نہیں بدلا جا سکتا. تو وہ آپ اپنے کیس کے اندر خود آئیڈینٹیفائی کریں، اور اس صورت میں صرف میری اس ویڈیو پر انحصار مت کیجیے، آپ کسی فیملی کونسلر کے ساتھ بات کیجیے. اس کے علاوہ جنہوں نے مجھے خط لکھے میں ان کے لیے دعا بھی کروں گا. میں بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ایک ہمبل یعنی اپنی بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میری دعا میں تو شاید وہ کوالٹی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کے کریم ہونے میں اتنا اعتبار ہے ہمیں کہ ہماری دعائیں چاہے ناقص بھی ہوں، محبت اور خلوص سے کی جائیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہیں. تو میں انشاءاللہ اس گفتگو کے بعد سب کے لیے دعا بھی کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو.